السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نئی کہانی کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئے گی۔ ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے، شکریہ۔ ایک چھوٹے سے شہر میں پرائمری اسکول کلاس 5 کی ایک ٹیچر تھیں۔ ان کی ایک عادت تھی کہ وہ کلاس شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ بولا کرتی "آئی لو یو آل"، مگر وہ جانتی تھیں کہ وہ سچ نہیں کہتی۔ وہ کلاس کے تمام بچوں سے یکساں پیار نہیں کرتی تھیں۔ کلاس میں ایک بچہ ایسا بھی تھا جو مس عائشہ کو ایک آنکھ نہ بھاتا۔ اس کا نام طارق تھا۔ طارق میلی کچیلی حالت میں اسکول آ جایا کرتا۔ اس کے بال بگڑے ہوئے ہوتے، جوتوں کے تسمے کھلے ہوتے، قمیض کے کالر پر میل کا نشان ہوتا۔ لیکچر کے دوران بھی اس کا دھیان کہیں اور ہوتا۔ مس عائشہ کے ڈانٹنے پر وہ چونک کر انہیں دیکھنے تو لگ جاتا، مگر اس کی خالی خولی نظروں سے انہیں صاف پتہ لگتا رہتا کہ طارق جسمانی طور پر کلاس میں موجود ہونے کے باوجود بھی دماغی طور پر غائب ہے۔ رفتہ رفتہ مس عائشہ کو طارق سے نفرت سی ہونے لگی۔ کلاس میں داخل ہوتے ہی طارق مس عائشہ کی سخت تنقید کا نشانہ بننے لگتا۔ ہر بری مثال طارق کے نام سے منسوب کی جاتی۔ بچے اس پر کھلکھلا کر ہنستے اور مس عائشہ اس کی تذلیل کر کے تسکین حاصل کرتی۔ البتہ طارق کسی بات کا بھی جواب نہیں دیا کرتا تھا۔ مس عائشہ کو وہ ایک بے جان پتھر کی طرح لگتا جس کے اندر احساس نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ ہر ڈانٹ، طنز اور سزا کے جواب میں وہ بس اپنے جذبات سے عاری نظروں سے انہیں دیکھا کرتا اور سر جھکا لیا کرتا۔ مس عائشہ کو اب اس سے شدید چڑ ہو چکی تھی۔ پہلا سیمسٹر ختم ہوا اور رپورٹیں بنانے کا مرحلہ آیا تو مس عائشہ نے طارق کی پروگریس رپورٹ میں اس کی تمام برائیاں لکھ دیں۔ پروگریس رپورٹ والدین کو دکھانے سے پہلے ہیڈ مسٹریس کے پاس جایا کرتی تھی۔ انہوں نے جب طارق کی رپورٹ دیکھی تو مس عائشہ کو بلا لیا اور کہنے لگیں "مس عائشہ، پروگریس رپورٹ میں کچھ تو پروگریس بھی نظر آنی چاہیے۔ آپ نے تو جو کچھ لکھا ہے اس سے طارق کے والدین اس سے بالکل ہی نا امید ہو جائیں گے۔ مس عائشہ کہنے لگی "میں معذرت خواہ ہوں، مگر طارق ایک بالکل ہی بدتمیز اور نکما بچہ ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ میں اس کی پروگریس کے بارے میں کچھ لکھ سکتی ہوں۔ مس عائشہ نفرت انگیز لہجے میں بول کر وہاں سے اٹھ آئیں۔ ہیڈ مسٹریس نے ایک عجیب حرکت کی۔ انہوں نے چپڑاسی کے ہاتھ مس عائشہ کے ڈیسک پر طارق کی گزشتہ سالوں کی پروگریس رپورٹس رکھوا دی۔ اگلے دن مس عائشہ کلاس میں داخل ہوئیں تو رپورٹس پر نظر پڑی۔ الٹ پلٹ کر دیکھا تو پتہ لگا کہ یہ طارق کی رپورٹس ہیں۔ پچھلی کلاسوں میں بھی اس نے یقیناً یہی گل کھلائے ہوں گے، انہوں نے سوچا، اور کلاس 3 کی رپورٹ کھولی۔ رپورٹ میں ریمارکس پڑھ کر ان کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی جب انہوں نے دیکھا کہ رپورٹ اس کی تعریفوں سے بھری پڑی ہے اور لکھا تھا "طارق جیسا ذہین بچہ میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ انتہائی حساس بچہ ہے، اپنے دوستوں اور ٹیچر سے بے حد لگاؤ رکھتا ہے۔ آخری سیمسٹر میں بھی طارق نے پہلی پوزیشن حاصل کر لی ہے"۔ مس عائشہ نے غیر یقینی حالت میں کلاس 4 کی رپورٹ کھولی۔
وہاں لکھا تھا، طارق نے اپنی ماں کی بیماری کا بے حد اثر لیا ہے، اس کی توجہ پڑھائی سے ہٹ رہی ہے۔ طارق کی ماں کو آخری سٹیج کا کینسر تشخیص ہوا ہے، گھر پر اس کا اور کوئی خیال رکھنے والا نہیں، جس کا گہرا اثر اس کی پڑھائی پر پڑا ہے۔ اس کے ساتھ ہی لکھا ہوا تھا، طارق کی ماں مر چکی ہے، اور اس کے ساتھ ہی طارق کی زندگی کی رمق بھی۔ اسے بچانا پڑے گا اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ مس عائشہ پر لرزہ طاری ہو گیا۔ کانپتے ہاتھوں سے انہوں نے پروگریس رپورٹ بند کی۔ آنسو ان کی آنکھوں سے ایک کے بعد ایک گرنے لگے۔ اگلے دن جب مس عائشہ کلاس میں داخل ہوئی، اپنی پرانی عادت کے مطابق اپنا روایتی جملہ "آئی لو یو آل" دہرایا، مگر وہ جانتی تھی کہ آج بھی جھوٹ بول رہی ہیں، کیونکہ اسی کلاس میں بیٹھے ایک بے ترتیب بالوں والے بچے طارق کے لیے جو محبت وہ آج اپنے دل میں محسوس کر رہی تھی، وہ کلاس میں بیٹھے کسی اور بچے کے لیے ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ لیکچر کے دوران انہوں نے حسب معمول ایک سوال طارق پر داغا، اور ہمیشہ ہی کی طرح طارق نے سر جھکا لیا۔ جب کچھ دیر تک مس عائشہ کی طرف سے ڈانٹ اور ہم جماعت ساتھیوں کی جانب سے ہنسی کی آواز اس کی کانوں میں نہ پڑی تو اس نے سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا۔ خلاف توقع ان کے ماتھے پر آج بل نہیں تھے، وہ مسکرا رہی تھی۔ انہوں نے طارق کو اپنے پاس بلوایا اور اسے سوال کا جواب بتا کر زبردستی دہرانے کے لیے کہا۔ طارق 3-4 دفعہ کے اصرار کے بعد آخر بول ہی پڑا۔ اس کے جواب دیتے ہی مس عائشہ نے نہ صرف خود پرجوش انداز میں تالیاں بجائی، بلکہ سب سے بھی تالیاں بجانے کے لیے کہا۔ پھر تو یہ روز کا معمول بن گیا۔ مس عائشہ ہر سوال کا جواب اسے خود بتاتی اور پھر اس کو خوب ڈانٹ دیتی۔ ہر اچھی مثال طارق سے منسوب کی جانے لگی۔ رفتہ رفتہ پرانا طارق سکوت توڑ کر سکوت سے باہر آ گیا۔ اب مس عائشہ کو ہر سوال کے ساتھ جواب بتانے کی ضرورت نہ پڑتی۔ وہ روز بلا نقص جواب دے کر سب کو متاثر کرتا اور نت نئے سوالات پوچھ کر سب کو حیران کر دیتا۔ اس کے بال اب کسی حد تک سنورے ہوئے ہوتے، کپڑے بھی کافی حد تک صاف ہوتے، جنہیں شاید وہ خود دھونے لگا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سال ختم ہو گیا اور طارق نے دوسری پوزیشن حاصل کر لی۔ الوداعی تقریب میں سب بچے مس عائشہ کے لیے خوبصورت تحفے تحائف لے کر آئے اور مس عائشہ کے ٹیبل پر ڈھیر کرنے لگے۔ ان خوبصورتی سے پیک ہوئے تحائف میں ایک پرانے اخبار میں بدسلیقہ طرز پر پیک ہوا ایک تحفہ بھی پڑا تھا۔ بچے اسے دیکھ کر ہنس پڑے۔ کسی کو جاننے میں دیر نہ لگی کہ تحفے کے نام پر یہ چیز طارق لایا ہوگا۔ مس عائشہ نے تحائف کے اس چھوٹے سے پہاڑ میں سے لپک کر اس بدسلیقہ تحفے کو نکالا۔ کھول کر دیکھا تو اس کے اندر ایک لیڈیز پرفیوم کی آدھی استعمال شدہ شیشی اور ایک ہاتھ میں پہننے والا بوسیدہ سا کڑا تھا، جس کے زیادہ تر موتی جھڑ چکے تھے۔ مس عائشہ نے خاموشی کے ساتھ اس پرفیوم کو خود پر چھڑکا اور ہاتھ میں کڑا پہن لیا۔ سب بچے یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے اور خود طارق بھی۔ آخر طارق سے رہا نہ گیا اور مس عائشہ کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔
کچھ دیر کے بعد اس نے اٹک اٹک کر مس عائشہ کو بتایا کہ آج آپ سے بالکل میری ماں جیسی خوشبو آ رہی ہے۔ وقت پر لگا کر اڑنے لگا، دن ہفتوں میں، ہفتے مہینوں میں اور مہینے سال میں بدلتے چلے گئے، مگر ہر سال کے اختتام پر مس عائشہ کو طارق کی طرف سے ایک خط باقاعدگی کے ساتھ موصول ہوتا، جس پر لکھا ہوتا کہ میں اس سال بہت سارے نئے ٹیچرز سے ملا مگر آپ جیسا کوئی نہیں تھا۔ پھر طارق کا اسکول ختم ہو گیا اور خطوط کا سلسلہ بھی۔ کئی سال مزید گزرے اور مس عائشہ ریٹائر ہو گئیں۔ ایک دن انہیں اپنی ڈاک میں طارق کا خط ملا جس میں لکھا تھا، اس مہینے کے آخر میں میری شادی ہے اور میں آپ کی موجودگی کے سوا شادی کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ ایک اور بات، میں زندگی میں بہت سارے لوگوں سے مل چکا ہوں، آپ جیسا کوئی نہیں، فقط ڈاکٹر طارق۔ ساتھ ہی جہاز کا ریٹرن ٹکٹ بھی لفافے میں موجود تھا۔ مس عائشہ خود کو ہرگز نہیں روک سکتی تھیں۔ انہوں نے اپنے شوہر سے اجازت لی اور وہ دوسرے شہر کے لیے روانہ ہو گئیں۔ عین شادی کے دن جب وہ شادی کی جگہ پہنچی تو تھوڑی لیٹ ہو چکی تھیں۔ انہیں لگا تقریب ختم ہو چکی ہوگی، مگر یہ دیکھ کر ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ شہر کے بڑے بڑے ڈاکٹر، بزنس مین اور یہاں تک کہ وہاں موجود نکاح خواں بھی اکتایا ہوا کھڑا تھا، مگر طارق تقریب کی ادائیگی کے بجائے گیٹ کی طرف دیکھ رہا تھا اور مس عائشہ کی آمد کا منتظر تھا۔ پھر سب نے دیکھا کہ جیسے ہی یہ بوڑھی ٹیچر گیٹ سے داخل ہوئی، طارق ان کی طرف لپکا، ان کا وہ ہاتھ پکڑا جس میں انہوں نے آج تک وہ بوسیدہ سا کڑا پہنا ہوا تھا اور سیدھا سٹیج پر لے گیا۔ مائک ہاتھ میں پکڑ کر کچھ یوں اعلان کیا، دوستو، آپ سب ہمیشہ مجھ سے میری ماں کے بارے میں پوچھا کرتے تھے اور میں نے سب سے وعدہ کیا تھا کہ بہت جلد آپ کو ان سے ملواؤں گا، تو سنو، یہ میری ماں ہیں۔ پھر جب سب لوگوں کو اصل کہانی پتہ چلی تو سب لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو عزیز دوستو، اس خوبصورت کہانی کو صرف استاد اور شاگرد کے رشتے سے منسوب کر کے ہی مت سوچیے گا۔ اپنے آس پاس دیکھیے، طارق جیسے کئی پھول مرجھا رہے ہیں جنہیں آپ کی ذرا سی توجہ، محبت اور شفقت نئی زندگی دے سکتی ہے۔